الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے چند کام اپنے ذمے رکھا ہے اور چند کام بندوں کے ذمے لگائے رکھے ہیں۔ وہ کام جو اللہ کے ذمے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی کو پیدا کرنا، کسی مخلوق کو موت دینا، رزق دینا، پریشانی دینا، یہ اللہ کے ذمے ہے۔ بندے کے ذمے کچھ کام ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنا، فرائض کو ادا کرنا، سنتوں کو ادا کرنا۔ ان تمام کاموں میں سب سے اہم کام یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص درود پڑھتا ہے ہر حال میں اس کا درود قبول ہوتا ہے، اس لیے معمول بنا لے کہ ہر دعا سے پہلے درود پڑھے اور دعا مانگنے کے بعد درود پڑھے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو پہلا درود بھی قبول ہوگا اور جو بعد میں پڑھے گا وہ درود بھی قبول ہوگا، درمیان میں جو دعا مانگی جائے گی وہ دعا ہر حال میں قبول ہوگی۔ اس لیے درود کا اہتمام کرنا چاہیے۔ زندگی میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آتا ہے تو نام سننے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا واجب ہے۔ 40 جگہوں پر درود پڑھنا مستحب ہے۔ بعض جگہ پر درود نہ پڑھنا چاہیے، جیسے بیت الخلاء میں، ناپاک جگہ پر، ناپاکی کے حالت میں، ایسے جگہ پر درود شریف نہ پڑھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتے ہیں، اور جو 10 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ اس پر 100 مرتبہ رحمتیں نازل کرتے ہیں، اور جو 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس کا نام منافقت سے نکال دیتے ہیں اور جہنم سے اس کو بری کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ ایک مثال یوں سمجھیں کہ جو آدمی فقیر ہوتا ہے، بھیک مانگتا ہے، اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم کا وہ فقیر ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ مجھے کھانا دے دو، پانی دے دو، روزی دے دو، پیسے دے دو۔ دوسرا فقیر وہ ہوتا ہے اللہ تمہارا بھلا کرے، اللہ تمہاری مصیبتیں دور کرے، اللہ تم کو اچھا رکھے تمہارے کاروبار میں، یہ دعائیں دیتا ہے۔ بندے کو سمجھنا چاہیے کہ جو فقیر دعائیں دے رہا ہے وہ اس لیے دے رہا ہے کہ اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو اس کو بھیک میں کوئی چیز دے دے۔ اسی طریقے سے بندہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو اللہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، تو دنیا کی ہر وہ چیز جو بندہ مانگتا ہے اللہ اس کو دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص درود پڑھتا ہے اللہ رب العزت ہمیشہ کے لیے اس کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص درود شریف پڑھتا ہے، جس جگہ پر بیٹھ کر درود پڑھتا ہے جگہ سے اٹھنے سے پہلے اس کا درود ہر حال میں قبول ہو جاتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ وہ صحابی ہے جو قرآن پڑھتے تھے تو اللہ کے نبی سنا کرتے تھے۔ ایک وہ ہوتا ہے جو قرآن خود اللہ کے نبی قرآن پڑھے، لیکن یہ وہ صحابی ہے جو قرآن پڑھتے تھے تو اللہ کے نبی خود سنا کرتے تھے۔ تو حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی میں آپ پر کتنا درود پڑھوں، 1 گھنٹہ پڑھوں، 1000 مرتبہ پڑھوں، یا کتنا پڑھوں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں اتنا بہتر ہے، اس سے بھی زیادہ کرے تو اور زیادہ بہتر ہے۔ پوچھا میں آدھا دن پڑھوں؟ فرمایا بہتر ہے، اور بھی زیادہ کرے تو بہتر ہے۔ فرمایا میں دن کا پون حصہ آپ پر درود پڑھا کروں؟ فرمایا یہ بھی بہتر ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ کرے تو اور بہتر ہے۔ فرمایا میں سارا دن درود ہی پڑھتا رہوں؟ فرمایا کہ اب بہتر ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو شخص اپنی زندگی کا معمول بنا لے درود شریف پڑھنے کا، دنیا میں کوئی مصیبتیں اس کو نہیں ملے گی، اور جو شخص کثرت سے درود پڑھتا ہے اللہ ہمیشہ کے لیے اس کی پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ جلدی جانے لگے۔ اللہ کے نبی نے ان کو بلایا اور کہا کہ ابو درداء تم جلدی کیوں جاتے ہو؟ میں روزانہ دیکھتا ہوں کہ تم جلدی جا رہے ہو۔ تو حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ میں فجر کے بعد اس لیے جلدی جا رہا ہوں کہ میرے پڑوس میں ایک کھجور کا درخت ہے، رات میں ہوا سے وہ کھجور میرے گھر میں گر جاتی ہے، صبح میں بچے اٹھ کر وہ کھجور کھانے سے پہلے میں اس کی امانتیں اس تک پہنچا دیتا ہوں۔ تو یہ ابو درداء فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور اس کے پریشانیوں کو دور کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز فرمایا جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اور ابو درداء فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی جب ہم زندہ ہوتے ہیں تو آپ پر درود پڑھتے ہیں، آپ کے جانے کے بعد کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبیوں کی قبریں، نبیوں کے جسم قبر میں زندہ رہا کرتے ہیں، آپ درود پڑھتے رہیں، درود مجھ تک پہنچتا جائے گا۔ اس لیے جو شخص مدینے کا سفر کر کے آیا ہے وہ یہ کہے گا کہ میں حضور کے روضے کو دیکھ کر آیا ہوں، لیکن امام مالک فرماتے ہیں کہ جو شخص مدینے کا سفر کر کے آیا ہے وہ یہ نہ کہیں کہ میں مدینے میں حضور کے روضے کی زیارت کر کے آیا ہوں، بلکہ یہ کہیں کہ میں مدینے میں حضور کی زیارت کر کے آیا ہوں۔ حضرت شیخ سید احمد کبیر الرفاعی یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، سن 555 ہجری کا واقعہ ہے کہ حضرت شیخ سید احمد کبیر الرفاعی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مدینے کے سفر پر گیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر کھڑے ہو کر سلام کیا۔ جیسے ہی میں نے سلام کیا تھا میں نے دیکھا کہ قبر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کو باہر نکالا اور مجھ سے ملاقات کیے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس وقت مدینہ منورہ میں موجود 70,000 لوگوں نے بھی دیکھا ہے۔ اور اسی کو شیخ عبد القادر جیلانی، غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اتفاق سے میں بھی وہاں پر تھا، میں نے بھی دیکھا کہ حضرت شیخ سید احمد کبیر الرفاعی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ کیا، اس لیے کیا کہ وہ دن کے اکثر اوقات میں درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ حضرت سید محمد بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ یہ سن 708 ہجری کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ کنویں سے پانی کی ضرورت پڑی، پانی بہت نیچے تھا، وہ پانی نکالنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن پانی نہیں نکل رہا تھا۔ تو پڑوس میں ایک 7-8 سال کی بچی دیکھ رہی تھی، وہ بچی آئی اور اپنا لعاب یعنی اپنا تھوک نکالا اور کنویں میں ڈالا۔ جیسے ہی کنویں میں ڈالا پانی اوپر آ گیا تو حضرت سید محمد بن سلیمان نے اس پانی کو لیا اور استعمال کر گئے۔ اس کے بعد بچی کو پوچھا کہ تمہارے زبان میں، تمہارے تھوک میں یہ کیا طاقت ہے کہ پانی بھی کنویں سے اوپر آ گیا ہے؟ وہ بچی کہنے لگی جب سے میں ہوش سنبھالا ہے آج تک میں نے دن میں ہزاروں مرتبہ اللہ کے نبی پر درود پڑھا کرتی تھی، میری زبان میں یہ تاثیر ہے کہ میں جو کام کرنے لگتی ہوں وہ کام بے اختیار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اسی طریقے سے جب یہ سفر سے واپس آئے حضرت سید محمد بن سلیمان نے انہوں نے ایک کتاب لکھی مشہور زمانہ جس کو دلائل الخیرات کے نام سے بعد میں ترتیب دی گئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اس کتاب کو پڑھا زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے خواب میں زیارت ہونا ضروری ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے قصیدہ لکھا، قصیدہ بردہ شریف، یعنی مولا یا صلی وسلم دائما ابدا جو ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں، یہ انہوں نے لکھا۔ یہ اس لیے لکھا، بردہ کہتے ہیں چادر کو۔ ایک مرتبہ وہ خواب میں دیکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور ان کو ایک چادر عنایت کی جو چادر ان کے جسم پر ڈالی گئی تھی۔ وہ چادر اوڑے اور فجر کی نماز کے بعد نکل کر مسجد کے لیے جانے لگے۔ راستے میں ایک فقیر، ایک بھیک مانگنے والا ان سے ملا اور کہنے لگا کہ امام بوصیری کہاں جا رہے ہو؟ رات میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، ہم کو نہیں بتاؤ گے؟ امام بوصیری فرماتے ہیں کہ تو فقیر ہے، بھیک مانگنے والا ہے، تجھے کیسے معلوم؟ تو وہ فقیر کہنے لگا کہ اتنا نہیں معلوم کہ آپ کے خواب میں حضور آئے تھے، آپ کے خواب میں حضور بھی آئے تھے، جو آپ کے جسم پر چادر تھی یہ بھی حضور دے کر گئے تھے، یہ جو جسم پر چادر تھی۔
تو معلوم ہوا کہ اس زمانے کا فقیر جو بھیک مانگنے والا ہوتا ہے اس کے خواب میں بھی حضور کی زیارت ہوا کرتی تھی، اس لیے کہ وہ روزانہ ہزاروں مرتبہ درود شریف پڑھا کرتا تھا۔ تو انہوں نے اس چادر کو دیکھا اور اسی چادر کے نام سے قصیدہ لکھا، قصیدہ بردہ شریف۔ اور اسی طریقے سے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے چند اشعار لکھے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ یہ ہم نے کئی مرتبہ اشعار سنے، پڑھے اور یاد بھی ہے اور اس کے معنی بھی معلوم ہے۔ تو امام شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ اشعار لکھ رہے تھے، بلغ العلا بکمالہ، پہنچ گئے وہ اپنی بلندیوں تک کمال کی وجہ سے، کشفت دجا بجمالہ، ان کے جمال کی وجہ سے وہ بلندیوں تک، اونچے مقام تک پہنچ گئے، حسنت جمیع خصالہ، ان کے چہرے کی خوبصورتی تو کیا دیکھے، وہ بے مثال ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ اشعار کو مکمل کرنے کے لیے 4 سطروں کا ہونا ضروری ہے۔ یہاں پر تو 3 سطریں تھے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، 3 جملے ہیں۔ اگلا جملہ کیا لکھیں؟ شیخ سعدی پریشان تھے، اسی کشمکش میں وہ سو گئے۔ خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور کہنے لگے، شیخ سعدی جب تم نے یہ کہہ دیا کہ میرا مقام بلند ہے، میرے حسن جمال کی تعریف کر دی ہو، تو پھر کھل کر کیوں نہیں کہتے صلو علیہ وآلہ؟ چنانچہ اسی طریقے سے وہ اشعار مکمل ہو گئے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اس طریقے سے الفاظ مکمل ہوئے، یہ درود شریف کی کثرت کی وجہ سے۔ ابن ماجہ میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتا ہے، دن میں 1000 مرتبہ جو شخص درود شریف پڑھا کرتا ہے، اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک وہ اپنی آنکھ سے جنت کا نظارہ نہ کر لے۔ 1000 مرتبہ درود شریف کی کثرت کرے۔ اور پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے درود شریف پڑھتا ہے، پچھلے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اگلی 80 سال کی عبادت کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ تو درود شریف کے متعلق چند وہ باتیں تھیں جو فضائل درود شریف میں ہے اور ہم کو بھی پڑھنی چاہیے۔ جمعہ کے موقع پر خاص کر درود شریف کا اہتمام کریں اور روزانہ کم از کم 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے، صلو علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی الفاظ اگر ہم پڑھ لیں 10 منٹ میں کم از کم 1000 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔